ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کامیابی کے 40 اصول۔ اس ضمن میں آج ہم 40واں اصول بیان کرنے جا رہے ہیں جو اس سفر کا آخری اصول بھی ہے۔ 40واں اصول کیا ہے؟ وہ ہے باتوں سے آگے بڑھے۔ روبن شرما، جن کی کتاب 40 رولز آف سکسیس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، 1 بائی 1 ایک لیکچر کے اندر ہم اس کتاب کے ایک اصول کو اپنے پیرامیٹرز کے اندر، اپنے پیراڈائم کے اندر، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ اس کتاب کا یہ آخری اصول ہے، اور وہ کیا ہے؟ باتوں سے آگے بڑھیں۔ اور اس اصول کو واقعی آخری اصول ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اگر آپ کو یہ اصول یاد رہ گیا نا تو پچھلے 39 اصولوں پر عمل کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگر اس ایک اصول کو آپ نے نظر انداز کر دیا تو پھر باقی 39 اصولوں کی بھی خیر نہیں ہے، پھر ان پر بھی عمل پیرا ہونا بہت مشکل ہے۔ یہ 40واں اصول اتنا اہم کیوں ہے؟ باتوں سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت باتیں ہی نہ کرتے رہیں، عمل کی طرف بھی آئیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ جتنا زیادہ ہم نے باتوں کی طرف جانا ہے نا، اتنا ہی زیادہ عمل سے ہمارا دامن خالی ہونا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ اس کو مشاہداتاً اپنی ذات کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور سوسائٹی کے اندر دوسرے افراد کے حوالے سے بھی اس فارمولے کی تصدیق آپ کر سکتے ہیں کہ جتنے زیادہ آپ کو لوگ باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جب آپ دیکھیں گے عمل کے ترازو کے اندر وہ آپ کو بہت ہلکے نظر آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کی روح سے، فزکس کی روح سے آواز جو ہے نا، جو گفتگو ہم کرتے ہیں، وہ توانائی کی ایک شکل ہے۔ اب جتنی زیادہ ہم فضول لا یعنی بے مقصد باتیں کرتے چلے جائیں گے نا، اتنا ہی زیادہ ہماری توانائی جو ہے وہ خرچ ہوتی چلی جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر اینڈ پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی توانائی بچے گی نہیں۔ پھر ہماری طبیعت سستی کا، کاہلی کا مظاہرہ کرے گی، بہانے ڈھونڈے گی، پر عمل سے بچنا چاہے گی۔ آپ جب چاہیں اپنی ذات پر اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیک بطول الصمت، اے بندے تیرے اوپر لازم ہے کہ لمبی خاموشی اختیار کر۔ لمبی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ باتوں سے حد الفضا گریز کرتے ہوئے ضروری باتوں پر اکتفا کر۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَأَعُونُ اللَّهَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ۔ اس خاموشی کے نتیجے میں تجھے 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ تیرے کاموں کے اندر تیری معاون مددگار بن جائے گی، یعنی جتنا خاموشی اختیار کرے گا اتنا ہی زیادہ اپنے کاموں کو سر انجام دینا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ شیطان کو تجھ سے بھگانے والی بن جائے گی، یہ شیطان کو تجھ سے دور کر دے گی، شیطان کے شر سے تجھے بچا لے گی۔ دیکھیں یہ خاموشی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی انمول نعمت ہے۔ واصف صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ باتیں اور صرف باتیں عمل کے پاؤں میں بھاری زنجیر ہیں۔ کہتے ہیں عمل کے پاؤں میں جو بڑی بھاری زنجیر ہے نا، جو عمل کی سمت میں ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی، یہ ہماری کثرت سے کی جانے والی باتیں ہیں۔ جتنی زیادہ باتیں ہم نے کرنی ہیں اتنا ہی زیادہ عمل کے حوالے سے ہمارے پاؤں کے اندر زنجیریں پڑ جانی ہیں، اور عمل کے اندر ہم نے پھر آگے بڑھنے سے قاصر ہو جانا ہے۔ تو لہٰذا باتوں سے پرہیز کریں، باتیں کم کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ضروری باتیں بھی نہ کریں۔ یہ بھی تو باتیں ہی ہیں نا جو میں اس وقت آپ سے کر رہا ہوں، اور میں کہتا جی میں نے یہ باتیں نہیں کرنی ہیں، تو پھر میرا اور آپ کا یہ رابطہ کیسے ہوتا، اور میں آپ کو یہ باتیں بتا کیسے رہا ہوتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ باتوں سے آگے بڑھیں، عمل کی طرف آئیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ فضول باتوں سے، لغو باتوں سے، بے معنی باتوں سے، ایسی گھنٹے جن کے اندر ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے اور یار آ جانا شام کے وقت ذرا گپ شپ لگائیں گے، 2-4 گھنٹے ہم نے گپ شپ لگائی۔ یہ انتہائی فضول جملے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ بے معنی باتوں کے اندر وقت کو ضائع کرے۔ اس کی گفتگو بڑی با مقصد ہوتی ہے۔ قرآن نے بھی کہا وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ۔ کامیابی کے تقاضے، شرائط، لوازمات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ میرے کامیاب ہونے والے مومن بندوں کی ایک علامت نشانی یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے، فضول باتوں سے بھی اور فضول کاموں سے بھی پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ واقعی صحیح معنوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں
اور سوچوں سے آگے بڑھ کر پریکٹیکل میدان کے اندر واقعی کامیابیوں کی داستانیں رقم کرنا چاہتے ہیں تو پھر لازماً اس کے لیے آپ کو اپنی گفتگو پر کنٹرول کرنا ہوگا، فضول بے مقصد باتوں میں وقت ضائع کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا تاکہ عمل کے لیے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ توانائی اور قوت موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔